اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 101 سے 108، 101 سے 108۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم۔ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔ پروردگار عالم پہلی آیت جو صفحے پر ہمیں نظر آتی ہے اس میں حیرت کا اظہار کرتا ہے، یعنی یہ اظہار حیرت گویا اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کیسے تم کفر کی طرف جا رہے ہو، کیسے تم انکار کر رہے ہو۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، جبکہ تمہارے درمیان آیتوں کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور اللہ کا رسول بھی تمہارے درمیان موجود ہے۔ اب اس کے بعد اگر تم کفر اختیار کرو تو یہ کتنی حیرت کی بات ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو اللہ سے وابستہ ہو جائے تو سمجھو کہ وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت پا گیا، اس کی ہدایت کر دی گئی۔ یہ وہی جو انسان کا فطری معاملہ کہ جس میں وہ سیدھی راہ کے اوپر اور صراط مستقیم پر رہنا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے اور پھر اس کو مینٹین کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے پروردگار کی طرف سے کتاب نازل ہوئی، جس کے لیے خدا نے رسول کو بھیجا، تو اب اس کے بعد اگر رسول فزیکلی موجود نظر بھی آ رہے ہیں پھر اگر کفر ہو جائے تو یہ تو بہت ہی حیرت کی بات ہے۔ پیچھے ہم اس آیت کو پڑھ چکے کہ جس میں پروردگار عالم نے کہا تھا کہ اے ایمان لانے والوں، اگر تم لوگ
اہل کتاب کے گروہ کی اتباع کرو گے، اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف لے جائیں گے۔ اب یہاں پر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ رسول تمہارے درمیان موجود ہیں تو تمہیں اہل کتاب کے کسی اہل علم بزوم خود ان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اسی کو آگے پروردگار عالم نے مزید سمجھایا کہ اے ایمان لانے والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تقوی کا حق ہے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان رہنا، یعنی انتقال آخری سانس جو تمہاری ہو رہا ہے اس وقت تک تمہیں اسلام پر اور ایمان پر باقی رہنا ہے۔ اب یہ اس زمانے کے اندر جب خطاب کیا جا رہا ہے تو پھر ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جو مسلمان تھے یہ ظاہر ہے کہ وہی ہیں کہ جن کو اصطلاح کے اندر صحابہ کرام کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس انداز سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ صرف اس وقت کے اسلام کا اظہار کافی نہیں ہے بلکہ مرتے دم تک تمہیں اسلام اور ایمان کے اوپر باقی رہنا ہے۔ پھر اس کے بعد مزید سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ بہت مشہور آیت ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سب کے سب، اور آپس میں فرقہ فرقہ مت ہو، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر اس نے نازل فرمائی کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اس میں محبت پیدا کر دی اور تم بھائی بھائی بن گئے، جبکہ تم اس سے پہلے جہنم کے آگ کے گڑھے کے پاس بالکل گرنے والے تھے اور اس وہاں سے خدا نے تمہیں نکال لیا۔ اللہ اسی طرح سے اپنی آیتیں تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اب یہ سیکوینس بہت عمدہ اور زبردست اور سمجھ میں آنے والا ہے کہ تمہاری حالت یہ تھی، پروردگار عالم نے تمہیں اس سے باہر نکالا۔ سبب کیا ہوا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے، تمہارے درمیان رسول موجود ہے، تم سے تقاضا اس بات کا ہے کہ تم مرتے دم تک اسلام پر باقی رہو گے۔ اب یہاں پر جب پروردگار عالم نے اللہ کی رسی کا حوالہ دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول اگر اس دنیا میں نہ بھی رہیں، ظاہری طور پر پردہ فرما جائیں، تو اس کے باوجود وہ رسی موجود رہے گی اور اس رسی سے وابستہ ہونا ذمہ داری قرار پائے گی۔ اس کے بعد پھر ہمیں وہ حدیث ثقلین پھر بہت زیادہ رہنمائی کرتی ہے کہ جہاں پر پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بھاری چیزیں، ایک اللہ کی کتاب اللہ ہے، و عطرتی اہل بیتی، اور میری عطرت میرے اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوں گے، اور ان دونوں میں کبھی جدائی نہیں ہونے والی یہاں تک کہ یہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں۔ اس سے ہمیں بہت خوب مدد ملتی ہے کہ وہ زمانے میں جو مسلمان تھے وہ تو پہلے مخاطب تھے کہ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو تھام لو، تو اب وہ اللہ کی رسی کے بارے میں ظاہر ہے کہ انہیں پیغمبر اکرم سے سوال کرنا چاہیے، اور پیغمبر اکرم بار بار حدیث ثقلین کے ذریعے سے انہیں متوجہ کر رہے تھے۔ اگلی آیت بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک گروہ کا ذکر آتا ہے کہ تمہارے درمیان ایک ایسا گروہ لازماً ہونا چاہیے کہ جو خیر کی طرف دعوت دینے والا ہو، امر بالمعروف کرنے والا ہو یعنی نیکی کا حکم دینے والا ہو، اور برائی سے روکنے والا ہو، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب تم میں سے ایک گروہ، اس بات کے کہنے کے بعد کہ ایک اللہ کی رسی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گروہ ایسا نمایاں ہوگا کہ جسے بار بار سامنے پیش کیا جائے گا، یہ وہی اہل بیت کا گروہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ان کی معاونت کرنے والے ہیں، مدد کرنے والے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ سپلیمنٹری اس کا حصہ بنیں گے۔ اور پھر واپس یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم ان لوگوں کے جتحان نہ ہو جاؤ، تفرقو، جنہوں نے فرقہ فرقہ ہو کر اپنے آپ کو الگ الگ کر لیا، واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، اور انہوں نے اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے سامنے بینات، روشن واضح دلائل پیش کر دیے گئے، ان کے لیے پھر عذاب عظیم ہے۔ ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خطاب تو مسلسل مسلمانوں سے ہو رہا ہے، تو ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے سامنے بینات آ چکے ہیں، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ بینات آنے کے بعد، روشن دلیلیں آنے کے بعد تفرقے میں پڑ جاؤ، اختلاف میں پڑ جاؤ۔ حدیث ثقلین ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ اس کے ذریعے سے آل محمد اور قرآن مجید سے جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر یہاں پر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے نہیں کیا تو پھر ہوگا کیا۔ وہ لوگ جنہوں نے ایسا کیا تھا ان کے لیے کیا تھا، ان کے لیے بھی دردناک عذاب تھا، یہود نے ایسا ہی کیا، اہل کتاب نے ایسا ہی کیا، تم ایسے مت ہو جانا۔ پھر اس کے بعد سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ دن قیامت کا کہ جس میں کچھ چہرے روشن ہوں گے، نورانی ہوں گے، سفید ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو سیاہ ہوں گے۔ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کہ ایمان کے بعد تم لوگ کفر اختیار کرنے لگے، کافر ہو گئے۔ اب پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اس بات کو کہ پروردگار عالم نے یہ کہا کہ مرتے دم تک مسلمان رہنا، لہذا میں سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ افراد وہ ہو سکتے ہیں کہ جو اسلام کے بعد، ایمان کے بعد خدا نخواستہ مگر بہرحال کفر کی طرف پلٹ جائیں۔ پھر جو 66 کے اندر حدیث حوض موجود ہے وہ بھی قابل مطالعہ ہے۔
پھر یہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ تم اکفرتم، کہ کیا تم لوگوں نے کفر اختیار کیا ایمان کے بعد، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب عذاب کا مزہ چکھو اس کفر کی وجہ سے جو تم نے کیا تھا۔ اب ایک جو سائملٹینیس کانٹراسٹ ہے کہ وہ کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے، نورانی ہوں گے، روشن ہوں گے، ان سے یہ کہا جائے گا ففی رحمت اللہ، وہ رحمت خدا میں ہوں گے، یعنی کہا نہیں جائے گا وہ رحمت خدا میں ہوں گے اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ آیتیں ہیں اللہ کی جن کو ہم تمہارے سامنے پڑھ رہے ہیں حق کے ساتھ، اور اللہ کبھی بھی ظلم نہیں چاہتا، ایک دو فرد کی بات نہیں ہے، عالمین میں سے کسی کے لیے بھی پروردگار عالم ظلم نہیں چاہتا، ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ یہ پروردگار عالم کے عادل ہونے کی اور عدل کی صفت سے متصف ہونے کی ایک بہت ہی بڑی دلیل بن جاتی ہے کہ جب وہ ظالم نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے، وہ عادل ہے، اور یہ عدالت اس کی ذاتی صفت ہے، وہ کہیں سے اس نے کسب نہیں کی، یہ بندوں کی صفت ہے کہ وہ صفتوں کو حاصل کرتے ہیں، خدا کی صفت عین ذات ہوا کرتی ہے۔ یہ جو یہاں پر اس پورے صفحے پر، یعنی یہ آیت تو یہاں پر مکمل ہو گئی، آیت نمبر 108 پر آخری بات کہ جو پیچھے جو بات بیان کی گئی کہ تمہاری حالت یہ تھی کہ تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے اور جہنم کے کنارے پر تھے، بالکل گڑھے میں گرنے والے تھے، اس کو اگر تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہو تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے جناب حضرت جعفر طیار کے اس خطبے میں کہ جو انہوں نے نجاشی کے دربار میں بطور نمائندہ مسلمانوں کے انہوں نے وہاں پر پڑھا تھا کہ ہماری یہ حالت تھی، یعنی مسلمانوں کی یہ کیفیت تھی، اور اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی وجہ سے یہ تبدیلی آئی۔ اور خطبہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو فدق کے عنوان سے انہوں نے دربار کے اندر دیا تھا، اس میں بھی انہوں نے اس حالت کی طرف متوجہ کیا کہ کیا حالت تھی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر کیا تہذیبی اور ثقافتی تبدیلیاں آئیں اور کس طریقے سے ان کو ترقی حاصل ہوئی، اس کے بارے میں وہاں پر گفتگو موجود ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔